السلام علیکم۔ آج پیر ہے جون کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت اور جنوبی ایشیا سے ملنے والی خبروں سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پیر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ رواں برس جنوری میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق مخصوص نشستوں کے کیس پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب اختر کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا اور سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہ دینے کے خلاف کیس کی سماعت پیر کو ہوئی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منگل سے اپنے 4 روزہ دورہ چین پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ ہمسایہ ملک کی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے دوسرے فیز کے منصوبوں کی باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور اقتصادی مشکلات سے نکلنے کے لیے شہباز شریف کے دورہ چین کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت میں 1 جون کی شام کو لوک سبھا انتخابات کے آخری مرحلے کی پولنگ مکمل ہونے کے بعد نشریاتی اداروں اور سروے ایجنسیوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے ایگزٹ پول میں نریندر مودی کی قیادت میں تیسری بار بی جے پی کی حکومت قائم ہونے اور این ڈی اے کو 400 تک سیٹیں ملنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ 4 جون کو جب ووٹوں کی گنتی ہوگی تو نتائج بھی تقریباً ایسے ہی آئیں گے اور نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کی مسلسل تیسری بار حکومت قائم ہوگی، جبکہ دوسرے طبقے کا خیال ہے کہ تیسری بار مسلسل مودی حکومت کے قیام کے امکانات تو ہیں، لیکن بی جے پی کی قیادت والے حکمراں محاذ این ڈی اے کو اتنی نشستیں نہیں ملیں گی جتنی ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کار ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایگزٹ پول کے بالکل برعکس نتائج برآمد ہوں گے۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور عالمی خبریں۔ فلسطینی محکمہ صحت کا حکام کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں پیر کی رات 11 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 1 خاتون اور 3 بچے شامل ہیں۔ اتوار کو دیر گئے بوریج پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر حملے میں 3 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دوسرے حملے میں پیر کی صبح نصیرات پناہ گزین کیمپ میں 1 خاتون سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ ایک شخص کی لاش غزہ کی سرحد کے قریب ایک کمیونٹی سے ملی ہے، جس کے متعلق خیال ہے کہ وہ یرغمالی تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعے کو کہا کہ اسرائیل نے حماس کو 3 مرحلوں میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی پیشکش کی ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں لڑائی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور حماس اب اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ کرے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بائیڈن غزہ کے منصوبے کو نامکمل خیال کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کے گروپ نے پیر کو تمام ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امن کو یقینی بنانے کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں۔ یہ اپیل اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کی جانب سے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کے 1 ہفتے سے بھی کم وقت کے بعد سامنے آئی ہے۔
اس فیصلے پر اسرائیل کو خفگی ہے اور وہ غزہ میں تقریباً 8 ماہ کی جنگ کے بعد خود کو الگ تھلگ پاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان برائے قومی سلامتی جان کربی نے کہا ہے کہ اگر حماس تنظیم اسرائیل کا پیش کردہ جنگ بندی کا منصوبہ تسلیم کر لیتی ہے تو امریکہ کو توقع ہے کہ اسرائیل بھی جنگ بندی کو تسلیم کر لے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی نیوز پر اتوار کو انٹرویو دیتے ہوئے جان کربی کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی پیشکش تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری توقع رکھتے ہیں کہ حماس اسے مان لے گی۔ مصر، قطر اور امریکہ کی جانب سے ثالثی کرنے والے اسرائیل اور حماس دونوں پر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جمعے کو صدر بائیڈن کے پیش کردہ منصوبے کو تسلیم کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے وزیر اعظم مصطفیٰ مدبولی کو نئی حکومت بنانے کے لیے دوبارہ مقرر کر لیا ہے۔ مدبولی نے پیر کو اپنی حکومت کا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ 58 سالہ مدبولی کو پہلی بار جون سن 2018 میں شریف اسماعیل کی جگہ وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔ وہ اس سے قبل مارچ سن 2014 سے ہاؤسنگ منسٹر کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اٹلی میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس میں آن لائن یا ذاتی طور پر شرکت کریں گے۔ صدر کے ترجمان سرگئی نیکراف نے یوکرینی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ وہ اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے کہ صدر ذاتی طور پر G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے یا آن لائن، لیکن کسی بھی صورت میں وہ وہاں موجود ہوں گے۔ صدر زیلنسکی 15 اور 16 جون کو ہونے والے یوکرین امن سربراہی اجلاس کی حمایت میں اضافے کے لیے کئی یورپی دارالحکومتوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے پیر کو کہا کہ فلپائن اس ماہ سوئٹزرلینڈ کی میزبانی میں ہونے والی امن کانفرنس میں حصہ لے گا اور انہوں نے فلپائن کی حکومت پر حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے پیر کے روز کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس اور چین کے درمیان پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن پر ایک معاہدہ طے پا جائے گا۔ اس سے پہلے اطلاع تھی کہ چین کی جانب سے قیمتوں کے مطالبات پر یہ معاہدہ تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ میکسیکو میں سرکاری گنتی میں حکمراں پارٹی کی امیدوار کلاڈیا شینبام میکسیکو کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے ملک کی پہلی خاتون رہنما بن گئی ہیں۔ نیشنل الیکشن انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ نے کہا کہ ملک بھر سے حاصل کیے گئے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق میکسیکو سٹی کی سابق میئر شینبام کو 58% اور 60% کے درمیان ووٹوں کے حصول سے کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سرفہرست مخالف گیلویز ایک اپوزیشن سینیٹر اور مقامی کاروباری خاتون ہیں۔ انہوں نے 26% اور 28% کے درمیان ووٹ حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم سوموار کے روز ایک ایسے وقت پر شروع ہوئی جب افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں اور شمالی وزیرستان کو ملانے والے نیم قبائلی علاقے بکاخیل اور بلوچستان کے چمن میں کارکنوں پر حملوں میں 2 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری طور پر جاری کیے گئے بیان کے مطابق پولیو سے بچاؤ کی مہم 5 روزہ ہے اور آج سوموار سے ملک بھر میں شروع ہو رہی ہے، جس میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 65 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ اور اب کرکٹ۔ T20 ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے اور نمیبیا نے گروپ بی کے پہلے میچ میں عمان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپر اوور میں شکست دے دی۔ اس سے پہلے کھیلے گئے ایک اور میچ میں میزبان ویسٹ انڈیز نے پاپوا نیو گنی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی۔ اب تک کھیلے گئے 3 میچوں کے بعد میزبان امریکہ، ویسٹ انڈیز اور نمیبیا کے 2-2 پوائنٹس ہیں۔ آج کا دوسرا میچ گروپ ڈی کی
दो मजबूत टीमों श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू। T20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।